اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th ہسٹری میں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں دا فرینچ ریولیوشن، اور پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی دا آؤٹ بریک آف دا ریولیوشن، تو کس طرح سے فرانس میں انقلاب بپا ہوا 14 جولائی 1799 کو۔ تو آج ہم بات کریں گے فرانس بیکمز اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی، یعنی فرانس میں اب کانسٹیٹیوشنل مونارکی، یعنی کانسٹیٹیوشن بھی ہے، مونارکی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ہوگا، لیکن مونارک کو یعنی جو بادشاہ ہوگا اس کے پاس لمیٹڈ پاورز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 10-11 نکال سکتے ہیں، ہسٹری کی جو کتاب ہے، تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیلز، اسی سے میں لے رہا ہوں یہ۔ تو جب نیشنل اسمبلی انہوں نے ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو، جو تھرڈ اسٹیٹ تھی فرانس کی، جو میٹنگ بلائی تھی اس نے لوئس 16 نے، تو جب ان کی بات نہیں مانی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی آف فرانس ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ تب تک ہم نہیں نکلیں گے یہاں سے جب تک نہ ہم فرانس کا کانسٹیٹیوشن مرتب کریں گے۔ اور اس سلسلے میں بائی 1791 جو فرانس کا کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ ہو گیا، اس کا ڈرافٹنگ پروسیس ہو گیا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا ٹو لمٹ دا پاورز آف دا مونارک، یعنی جو کنگ کے جو پاورز تھے اس پر روک لگا دی گئی، قدغن لگا دی گئی، اس پر کیا کربس لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں کیا بتایا گیا کہ جو پاورز تھے اب اس کو سپریٹ کیا گیا، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے لیجسلیچر کو اس کا کام ٹو لیجسلیٹ لاز، قوانین بنانا، ایگزیکیوٹیو کا کام ہے ان پر عمل درآمد کرانا، اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری، یعنی یہ 3 آرگنز ہوتے ہیں ہر ایک گورنمنٹ کے، لیجسلیچر، ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری، یعنی سپریشن آف پاورز، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کا ڈفرینٹ کیا ہوگا، فنکشن ہوگا، اس کے جو پاورز ہوں گے۔ تو اب اس میں فرانس کو کیا بنایا گیا، اب کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ تو یہاں پر دکھایا گیا اس باکس میں آپ کی، تو جو پیسو سٹیزنز میں جن کو کوئی ووٹنگ رائٹس نہیں تھے، وہ تھے ویمن، چلڈرن اور یوتھ بلو 25 ایئرس، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کے پاس پراپرٹی جو ٹیکس نہیں دیتے تھے، دوز پیپل ہو ویر ناٹ ٹیکس پیئرس، they were kept in the passive citizen lists۔ اور جو ایکٹیو سٹیزنز تھے جن کو ووٹ حاصل تھا وہ تھے they were about 4 million آف دا 28 ملین پاپولیشن۔ یہ وہ لوگ تھے جو کم سے کم 3 دن کی جو مزدوری ہوتی ہے ایک مزدور کی، اتنا ٹیکس یہ جو پے کرتے تھے، ان کو رائٹ ووٹ ہوتا تھا، یعنی وہ ایکٹیو سٹیزنز تھے۔ لیکن ویمن، چلڈرن اور یوتھ بلو 25 ایئرس ویر ایکسکلوڈیڈ، یعنی ان کو رائٹ ووٹ نہیں تھا، صرف ایکٹیو سٹیزنز، اور جو کم سے کم 3 دن کا ٹیکس دیتے تھے، یعنی 3 دن کی مزدوری جو ٹیکس ایز اے ٹیکس پے کرتے تھے، وہی ایکٹیو سٹیزنز تھے۔ اب یہ ایکٹیو سٹیزنز ووٹ کرتے تھے، یہ 50,000 مین الیکٹرز کو الیکٹ کرتے تھے، یعنی جو ایکٹیو سٹیزنز کی تعداد لگ بھگ 4 ملین تھی، یعنی 40 لاکھ تھی، یہ 50,000 مین کو الیکٹ کرتے تھے، اور یہ 50,000 مین نیشنل اسمبلی کے 745 ممبرز کو الیکٹ کرتے تھے۔ اور اب اس میں اس نیشنل اسمبلی کو کنٹرول کرتا تھا کنگ، لیکن ویٹو پاور ہوتا تھا کس کے پاس، نیشنل اسمبلی کے پاس، اور نیشنل اسمبلی کا جو کنٹرول ہوتا تھا پھر منسٹرز، اور اسی میں سے یعنی یہی ایکٹیو سٹیزنز ہی جوڈیشری کو بھی کیا کرتے تھے، الیکٹ ججز کو بھی الیکٹ کرتے تھے۔ اب 1791 میں جو کانسٹیٹیوشن مرتب کیا گیا، ٹھیک ہے، تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی سٹیزنز تھے جن کی ایج 25 ایئرس ابو تھی، اور وہ ایکٹیو سٹیزنز کو کاؤنٹ کیے جاتے تھے، اور کم سے کم وہ 3 دن کا لیبررس جو ویج ہوتی تھی، ایک مزدور کی ویج، اگر وہ اتنا ٹیکس دیتے تھے
تو وہ ایلیجبل ہوتے تھے ووٹ کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یعنی اگر آپ کس میں الیکٹ ایز این اگر آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں آپ ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہونے چاہیے, یعنی یہ جو بنیادی اس میں شرط کنڈیشن رکھی گئی تھی. اب اس میں جو کانسٹیٹیوشن بنا, فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن بنا, اس میں اس کا جو پریمبل تھا دیٹ بگین ود دا ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس, یعنی ایک اعلانیہ جاری کیا گیا کس کا, جس میں بتایا گیا رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس. تو اب رائٹس کون کون سے تھے؟ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف اوپینین, ایکویلٹی بفور لا. ہاں, تو ان کو بتایا گیا یہ نیچرل اور ان ایلینیبل رائٹس ہے وچ کین ناٹ بی ٹیکن بیک, یعنی جو بھی ہیومن, اگر آپ ہیومن بینگ ہو تو آپ کو یہ رائٹس حاصل ہونے چاہیے, رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف اوپینین, ایکویلٹی بفور لا. ہاں, یا یہ جو رائٹس ہے یہ کیا ہے, نیچرل ہے اور ان ایلینیبل رائٹس ہے. ہر ایک سٹیزن کو جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو یہ رائٹس حاصل ہے بائی دا ورچو آف بینگ ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم واپس نہیں لکھ سکتے ہیں, اور یہ اسٹیٹ کی, یہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. یعنی جو کانسٹیٹیوشن آف فرانس تھا وہ اسی چیز سے بگن ہو گیا, شروعات اس کی اسی سے ہو گئی کہ ڈکلریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ڈکلریشن, اس میں ایک فیمس کوٹیشن پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں, مین آر بورن اینڈ ریمین فری اینڈ ایکول ان رائٹس, آپ دیکھ سکتے ہیں سورس سی آپ کے اس میں دکھایا گیا ہے آپ کی کتاب میں, وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سی. دا ایم آف ایوری پولیٹیکل ایسوسیشن از دا پریزرویشن آف نیچرل اینڈ انیلیبل رائٹس آف مین, دیز آر لبرٹی, پراپرٹی, سیکورٹی اینڈ ریزسٹنس ٹو آپریشن. تو ڈفرینٹ اس کا میننگ بتایا گیا کہ کون کون سے رائٹس حاصل ہوں گے. ان شارٹ وی کین سے رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف اوپینین, ایکویلٹی بفور لا. تو یہ کچھ ایسی رائٹس تھے جو سب سٹیزنز کو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ان کے پاس ان کو حاصل تھی. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فرانس 1791 میں ان کا کانسٹیٹیوشن مرتب ہوتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی بنتا ہے فرانس. تو اس میں جو پیسو سٹیزنز تھے لگ بھگ ان کی تعداد 3 ملین تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ویمن, چلڈرن اور یوتھ بلو 25 ایئرس, ان کو رائٹ ٹو ووٹ حاصل نہیں تھا. جو ایکٹیو سٹیزنز تھے جن کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا وہ ٹیکس پیئرس ہوتے تھے. کم سے کم 3 دن کی مزدوری اگر وہ پے کرتا ہے ایز اے ٹیکس تو اس کو وہ ایکٹیو سٹیزن مانا جاتا تھا, لیکن صرف مین, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 50,000 الیکٹرز کو الیکٹ کرتے تھے, ووٹ ڈالتے تھے, اور یہی 50,000 الیکٹرز نیشنل اسمبلی کے 745 ممبرس کو چنتے تھے. تو کنگ ایگزیکیوٹو ہوتا تھا, وہی آرڈرز نکالتا تھا, ان پر عمل درآمد, لیکن ویٹو جو تھا وہ نیشنل اسمبلی کے پاس تھا, اور جو کنٹرول اس کے منسٹرز کرتے تھے. یعنی اوور آل جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے رائٹس پر کیا لگایا گیا, روک, اس کے پاورز پر روک لگائی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ایک جوڈیشری کا بھی انسٹیٹیوشن کیا کیا گیا, کریٹ کیا گیا. جوڈیشری ججز وہ دیکھتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے تھے لاز کو, جوڈیشری, ایگزیکیوٹو اور لیجسلیچر. اور اس کے علاوہ اس کے جو وہاں کا فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں دیا گیا ڈکلریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنز, یعنی بیسک رائٹس دیے گئے سٹیزنز کو جو فرانس میں رہتے تھے. تو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے how France becomes a constitutional monarchy. Thank you.